بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے ناظرین کو اقرا اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے اور نیک کاموں میں مشغول ہوں گے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنا کچھ وقت دین کے لیے بھی نکالیں۔ تو چلیں وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ میرا آج کا موضوع ایک سردار کا قبول اسلام۔ مدینہ میں بنو سلمہ کے نام سے ایک مشہور و معروف خاندان تھا۔ مسجد قبلہ تین جس جگہ واقع ہے وہیں یہ خاندان آباد تھا۔ عمرو بن الجموع نامی شخص اس معزز خاندان کا سربراہ تھا، جو کہ کافی صاحب حیثیت انسان تھا۔ اس نے عبادت کی غرض سے اپنا ایک خاص بت بنا رکھا تھا، جو کہ کافی قیمتی اور نفیس قسم کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، جس کی وہ بہت زیادہ دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ ریشمی غلاف اسے پہنا رکھا تھا اور صبح و شام اسے خوب عمدہ خوشبوؤں کی دونی دیا کرتا تھا۔ ایک روز حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی نوجوانوں نے رات کے وقت موقع پا کر اس بت کو اس کی جگہ سے اٹھا لیا، پھر اسے لے جا کر ایسی جگہ پھینک دیا جہاں اس خاندان کے لوگ کوڑا اور گندگی وغیرہ پھینکا کرتے تھے۔ اس سردار نے جب دیکھا کہ میرا بت گھر میں اپنی جگہ سے غائب ہے تو وہ انتہائی پریشان ہو گیا اور اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ آخر تلاش کرتے کرتے اسے اپنا بت کوڑے کے ڈھیر پر اوندے منہ پڑا ہوا ملا۔ تب اسے بہت زیادہ افسوس ہوا اور اس بت کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے پر اسے بہت زیادہ غصہ بھی آیا۔ لہٰذا وہ بت کی طرف دیکھتے ہوئے یوں کہنے لگا، جس کسی نے میرے اس خدا کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ برباد ہو جائے۔ اور پھر اسے وہاں سے اٹھا کر وہ واپس اپنے گھر لایا، نہلا دھلا کر صاف ستھرے نئے ریشمی کپڑے پہنائے، خوب عمدہ خوشبو بھی لگائی، نہایت احترام کے ساتھ اسے اس کی محسوس جگہ پر سجا کر رکھ دیا۔ پھر خوب گڑ گڑا کر اسے معزت کرتے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے یوں کہنے لگا، کاش اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے میں اس کا برا حال کر ڈالوں۔ اس کے بعد جب دوسرا دن گزرا اور رات کا اندھیرا پھیل گیا، تب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت 9 عمر لڑکوں کا وہی گروہ پھر اسی طرح چھپتا چھپاتا عمرو بن الجموع کے گھر جا پہنچا۔ یہاں سے انہوں نے اس بت کو اٹھایا اور اس بار کوڑے کے لیے محسوس ایک دوسری جگہ پر لے جا کر اسے پھینک دیا۔ صبح جب بوڑھا سردار نیند سے بیدار ہوا تو اسے پھر وہی کیفیت نظر آئی، یعنی اس کا خدا گھر سے غائب تھا۔ لہٰذا آج پھر وہ اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ پہلے تو سیدھا اسی جگہ پہنچا جہاں اسے کل یہ بت پڑا ہوا ملا تھا، لیکن آج وہاں اسے مایوسی ہوئی۔ لہٰذا مسلسل تلاش کے بعد آخر دوسرے ایک مقام پر اسے وہ غلاظت کے ڈھیر پر پڑا ہوا ملا، کل سے بھی زیادہ بری حالت میں۔ تب وہ حسب سابق اسے لیے ہوئے واپس اپنے گھر پہنچا، جہاں پہلے تو اس نے اسے نہلا دھلا کر صاف ستھرا کیا، ریشمی لباس پہنایا، خوب عمدہ خوشبو لگائی، لیکن اتنا کرنے کے بعد آج اس سے معافی مانگنے کی بجائے اس نے یہ کیا کہ اپنی تلوار اس کی گردن میں لٹکا دی اور اسے مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا، مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ یہ حرکت کون کرتا ہے، لہٰذا اگر تم کسی قابل ہو تو آئندہ اپنی حفاظت خود کر لینا، اس لیے میں نے اپنی یہ تلوار تمہارے حوالے کر دی ہے۔ اس کے بعد جب رات ہوئی تو یہی 9 عمر لڑکے پھر وہاں پہنچ گئے۔ بوڑھے سردار کو دیکھا کہ خوب گہری نیند سو رہا ہے، تب وہ سیدھے اس بت کے قریب پہنچے، اس کے گلے میں لٹکی ہوئی تلوار اتاری اور پھر اسے ہمراہ لیے ہوئے روانہ ہو گئے۔ حسب سابق کوڑے کے ایک ڈھیر کے قریب جب پہنچے تو اتفاقاً انہیں وہاں ایک مرا ہوا کتا نظر آیا۔ تب انہوں نے رسی کے ذریعے اس بت کو اس مردہ کتے کے ساتھ باندھ دیا، یعنی اب یہ بت اور مردہ کتا دونوں ساتھی ہو گئے، ایک ہی رسی میں بند۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا، بوڑھا سردار اپنے بت کی تلاش میں نکلا۔ حسب سابق اس بار بھی اسے اپنا بت کوڑے کے ڈھیر پر ہی ملا، البتہ اس بار مزید افسوسناک منظر اس نے یہ دیکھا کہ اس کا بت اور کتا دونوں ایک ساتھ رسی میں بندھے ہوئے اوندے منہ پڑے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ بت کا منہ مردہ کتے کے جسم کو چھو رہا ہے۔ بوڑھے سردار نے جب یہ حال دیکھا تو اپنے بت کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی ہی حسرت کے ساتھ یوں کہنے لگا، آہ اگر تو واقعی خدا ہوتا تو آج تو اور یہ مردار کتا دونوں گندگی کے اس ڈھیر پر یوں ایک ساتھ نہ پڑے ہوتے۔ چنانچہ اپنے بت کی اس قدر بے چارگی اور بے بسی دیکھنے کے بعد اسے شدت کے ساتھ یہ احساس ہونے لگا کہ جو خود اپنے لیے خیر اور شر کا مالک نہیں، وہ کسی اور کے کس کام آئے گا۔ اور پھر بالآخر عمرو بن الجموع نامی
اس سردار نے دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی، جن سے متاثر ہونے کے بعد اب دین برحق قبول کر لیا۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے بعد اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور وہ لوگ جو صدیوں سے بتوں کی پوجا کرتے آ رہے تھے، ان پر یہ حقیقت واضح کروائی کہ یہ صرف نام کے خدا ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور خدائے وحدانیت کا درس دیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا پسند کریں گے، تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔